سر یہ مذاکرات کا کہیں نہ کہیں سے بات چیت ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ایک ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ شاید ٹاکنگ ٹیبل کے اوپر آپ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جو بات ابھی میں نے ابتدائیہ میں کی، سر ان سے ان کا سوال پوچھ لوں گی، آپ سے آپ کا پوچھ لیتی ہوں۔ سینئر حکومتی وزراء آلریڈی سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اگر اچھائی نکلنے والی بھی ہو تو اس طرح کی باتیں سیبوٹاج کر دیتی ہیں اس پورے عمل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یشفین جمال۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ مبارک ہو، اور پھر اس کے بعد دوسری مبارکباد پوری قوم کو میں آج ہمارے قائد، ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب کی بھی سالگرہ ہے، وہ بھی قوم کو مبارک ہو، اور پھر مسیحی برادری جو آج اپنی کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں ان کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہو۔ جہاں تک آپ نے بات کی مذاکرات کی، تو دیکھیں یہ کسی کو مذاکرات کی دعوت دینا جو ہوتا ہے، اور جب اسپیشلی آپ پاور میں ہوتے ہیں، آپ حکومت میں ہوتے ہیں، تو یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ تقریباً 7ویں دفعہ آن ریکارڈ ان کو دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی، لیکن اس کا رزلٹ کیا دیکھا؟ حالانکہ یہ جو وزیر اعظم نے ان کو آفر کی ہے ڈائلاگ کی، تو یہ اس کی بنیاد پہ کی گئی ہے جب بیرسٹر گوہر صاحب گزشتہ 10 دنوں میں آپ اٹھا لیں تو انہوں نے 3 پریس کانفرنسز میں اس بات کا انہوں نے اعادہ کیا تھا کہ بس کریں، اور اب جو ہے ہم سے بات کریں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے۔ کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ایسے حالات میں جب پرائم منسٹر نے ان کو ڈائلاگ کے لیے کہہ دیا تو اس کا کس طرح ان کے سینئر لوگوں نے تمسخر اڑایا اس ڈائلاگ کی پیشکش کا، which is really really very میں سمجھتا ہوں disgusting۔ اور میں حالانکہ میں مسلم لیگ نون کے ان ہارڈ لائنرز میں سے ہوں جو شاید اس آفر کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ جب تک تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی نہیں بن جاتی، جب تک یہ لوگ پولیٹیکل بیہیو نہیں کرتے، تو میرے خیال میں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب پرائم منسٹر جو ہے وہ بڑا آدمی ہے، بڑی کرسی پر بیٹھا ہے اور بڑا دل گردہ رکھتا ہے، تو اس نے پھر بڑے پن کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد ان کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے جواب دیتے جو کل رات شیخ وقاص نے بات کی ہے، ریئلی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ ہمیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں آپ سے بات کرنے کی۔ چلیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں قومی وحدت ہو، قومی یگانگت ہو، اور اس کے لیے آپ کو ساتھ لے کر چلنا چلیں میں شفقت صاحب سے کامنٹ لے لوں، پھر آپ سے نا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بھی پوچھوں گی کہ اس کو تو آپ کنڈیم کرتے ہیں، اس اعلامیہ کے اوپر جو کچھ کہا گیا، اندر جو کچھ کہا گیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں شفقت صاحب؟ سر سب سے پہلے تو مجھے گورنمنٹ کا نہیں پتا، لیکن ہم سب تو سر کنفیوز ہو کے رہ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی؟ اس کا پہلے ایک یس اینڈ نو کوسچن بنا کے جواب دے دیجئے، پھر میں آگے چلاتی ہوں بات کو۔ دیکھیں میری بات سنیں، یس ہے، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے مذاکرات کی۔ ان کا رویہ ایسے ہی ہے جیسے میرے بھائی اختیار ولی صاحب اب فرما رہے تھے کہ جی کہہ کے انہوں نے مذاکرات کروائے ہیں۔ یہ ان کے غیر جمہوری رویے ہیں۔ دیکھیں لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے، اور اس کے بعد ان میں جمہوریت نام کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ گئی۔ یہ ایک پولیٹیکل جماعت تھی کبھی، میں مانتا ہوں، لیکن اس الیکشن کے بعد اتنا چینج آیا ہے ان میں کہ ان کے سارے رویے ہی غیر جمہوری ہو گئے ہیں۔ یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ والی کرتے ہیں، ان میں کوئی بات میں نے کبھی جمہوری نہیں دیکھی۔ اچھا اختیار ولی صاحب نے ویسے اپنی وضاحت خود کر دی، انہوں نے کہا میں پارٹی کے ہارڈ لائنرز میں شامل ہوں، لیکن پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو میگنانیمٹی شو کرتے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ میری بات سنیں، ایک پرائم منسٹر تو کہہ دیتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کی ساری جو ٹیم ہے، he is also part of پرائم منسٹر ٹیم، جتنے ان کے وزیر ہیں وہ بات بات کی بولیاں بولنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات ہم کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنی سافٹ سی انہوں نے پیشکش کی ہے کہ دیکھیں ایک آزاد الیکشن کمیشن بنائیں، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ایسا الیکشن کروائیں جو کہ واقعی الیکشن ہو، جو سلیکشن نہ ہو، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اور بھائی آئین 1973 کا جس میں پوری قوم متفق ہے، اس کو اپنی اصلی صورت میں بحال کریں، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شفقت صاحب ویسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر پیشکش کر دیتے ہیں،
پھر ان کے وزراء آ کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے ہمیں ایک کاغذ رکھ لینا چاہیے اور ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے کون سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرو مذاکرات ہیں اور کون سے اینٹی مذاکرات ہیں. سر کیونکہ آپ کا بھی بہت زیادہ تضاد ہے. جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کے اعلامیہ کے مطابق وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ اگر یہ دونوں شخصیات یعنی کہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کریں, پی ٹی آئی کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ایک کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی. کنفیوژن یہ تھی کہ اس اعلامیے میں عمران خان صاحب کی رہائی شامل تھی کہ جی خان صاحب کی رہائی ہو, اور اس پہ ہمیں اعتراض تھا کہ ہم دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارا لیڈر ایک لیڈر ہے, وہ نہ این آر او مانگتا ہے اور نہ کوئی اپنے لیے گنجائش مانگتا ہے. ہم نے اس سے وہ نکلوا دیا پورشن. اب پوری پارٹی اس میں متفق ہے اور تحفظ آئین پاکستان والے بھی متفق ہے. اس میں وہ پورشن جس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرے, وہ پورشن اس میں سے نکلوا دیا ہے. اسی پہ اعتراض تھا کہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب این آر او لے کے بھاگ گئے تھے اور مختلف لوگ این آر او لیتے رہے, اب بھی این آر او ہی چل رہا ہے. لیکن اچھا ہوتا ہے نا کہ اگر شیخ وقاص اکرم صاحب بھی اس کی وضاحت کر دیتے, آپ کی پارٹی کے وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ نہیں آ رہے مذاکرات کی طرف. یہ آپ کی وضاحت ہے, چلے میں اس کو مان لوں گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی مانتا ہے اس ورژن کو. جو آپ بات کریں آپ کی پارٹی نہیں مانتی اس ورژن کو. میں کہہ رہا ہوں کہ پوری پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہے جو فیصلہ محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ علامہ ناصر صاحب کریں گے, کیونکہ ان کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا ہے. کوئی ایک آدھ بندے کی تو میں بات نہیں کرتا. ان کے پیچھے تو خان صاحب خود نہیں کھڑے معذرت کے ساتھ. شفقت صاحب ادھر انہوں نے کہا نہیں, ادھر اچکزئی صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, ادھر خان صاحب کی ٹویٹ آ گئی ان کے ٹویٹر کے ہینڈل کے اوپر کہ آپ جا کے اسٹریٹ موومنٹ کریں. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلتی. نہیں, اسٹریٹ موومنٹ کیا, ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں, ہم نے اپنی سائیڈ بائی سائیڈ اپنی تیاری نہیں رکھنی. ہمیں پتہ ہے ہم اللہ کرے ان مذاکرات سے کوئی اچھائی نکل آئے, لیکن ہمیں وزیر اعظم کے اختیارات کا بھی پتہ ہے اور ہمیں ان کی لیمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے. کیا ہم نے اپنی دوسری تیاری نہیں رکھنی؟ ہم بالکل تیار ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے بھی, اور اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. تیاریاں اس طرح کے معاملات میں تیاریاں جو ہے نا وہ انڈر ہینڈ ہوتی ہیں, دھمکی کے طور پر یا تلوار لٹکانے کی صورت میں نہیں ہوتی. مجھے ایک بریک لینی ہے, اس سے پہلے میں ذرا اختیار صاحب سے. اچھا دھمکی نہیں آپ کہہ رہے, چلے میں آپ کی جانب آتی ہوں, ایک بریک کے بعد آپ کی جانب آؤں گی. ذرا اختیار صاحب سے کوئی کامنٹ اس کے اوپر لے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن دو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا اس کے بعد ایک تو طرح طرح کی بولیاں آپ کے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں, دوسرا پرائم منسٹر آفر دیتے ہیں مگر وہ اختیار کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اگر نہیں ہے تو بس پھر اپنے جو آپ کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, اس کو بولیں کہ وہ ترلے چھوڑ دیں. وہ نہ کیا کرے پریس کانفرنس, وہ نہ کہا کرے کہ ہم بات کرنا چاہتے, وہ نہ نہیں. اب دیکھیں نا سر, اگر آپ بھی ان کی مذاکرات کی خواہش کو ترلا کہیں گے تو پھر تو یہ تو نان سٹارٹر ہوا نا آپ کی طرف سے. جو یہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ میرے وزیر اعظم کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بے اختیار ہیں, تو میں ان کو کیا کہوں؟ میں ان کو ہار پہناؤں؟ میں کیا کروں؟ ان کو کیک پیش کروں, پیسٹری پیش کروں؟ میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لینگویج یہ استعمال کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لینگویج استعمال کرنا ہر کسی کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وہ تو سب سے آسان لینگویج ہے. سیاست میں تو بردباری, تدبر کے ساتھ بات کرنا, دلیل کے ساتھ آرگومنٹ کرنا, یہی ایک مشکل کام ہے. سیاست تو اسی کو کہتے ہیں. لیکن تدبر سے, دلیل سے, منطق سے, ثبوت سے, اخلاق سے, اس دائرے میں رہتے ہوئے باتیں کر کر کے ان کو سمجھا کے تم تھک گئے. یہ تو بڑی ہم مجبور بامر مجبوری, we are constrained to talk like in the language they used to.